ایک علاقے میں دین نہیں ہے، جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا، اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو۔ حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے، یہ مدرسے والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ بقول علماء کرام کے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست، لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو۔ اب سب کو ہم چھڑا ہوا ہے، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پہ لانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک محنت ادا مقصد ادا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنے، سمجھے بھائی، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات پہ یقین کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے نفع اٹھانے کے لیے، دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو اعمال میں رحمت فرمائے ہیں ان اعمال پہ یقین کرنے والے بنے، اور ان اعمال پہ یقین کر کے میرے دوستوں اعمال اختیار کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، سمجھے بھائی، ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے، سمجھا جی، یہ تو ہماری کم قسمتی ہے نا جی، کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے یعنی ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں اٹھاتے کہ بھئی سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں صحیح ایمان و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے لاؤ گے، سمجھا جی، اور اللہ پاک کے احکامات پہ کیسے لاؤ گے، یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پہ تربیت کرنا ہے نا جی، سمجھا، یعنی اس کا تو فکر کریں گے، یعنی اس بنیاد پر تربیت کرنا کا یعنی ذہن ہی نہیں رہا، سمجھے جی، میرے بھائی دوستوں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا، ملک کے لیے پیدا کیا، عمارت کے لیے پیدا کیا، مال کے لیے پیدا کیا، زمین و جائیداد کے لیے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کے آگے، حکموں کے آگے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے میں سارے شخص کو سجما دیجیے، جو وہ اندھا ہے، کوڑی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، سجما دیجیے۔ تعالیٰ شاہ یعنی کتنا، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ پاک کی عنایت ہے ہمارے اوپر، سمجھے بھائی، حق تعالیٰ شاہ نے کتنا پر فضل فرمایا، مگر کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں، سمجھ لیجیے، اور ایک ایسا چکر چل گیا ہے جو کہ صاحب ہے نا جی کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ رات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ٹھیک ہے حقوق ہے، لیکن بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے، لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور مکان جو ہے حقوق ہے، وہاں کیا یہ آخری ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کرے، اور جیسے انہوں نے فاقے برداشت کیے ویسے فاقے برداشت کرا کے ان کا حشر ان کے ساتھ کرائے، سمجھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا
وہی مقصد ان کا ہو، اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں. دیکھو نا عجیب بات ہے یہ، سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فلاں بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں بچے کا نکاح کرنا، یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا، یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا. سارا گھر اس میں پریشان ہے نا. ہمارے گھر کے آج کل تو ایک مصیبت چلی نا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے ہمارے گھر کا آدمی ممبر کیسے بنے گا، فلاں جگہ فلاں ادارے کا، اسمبلی کا ہے، نیشنل اسمبلی کا، کس کا. سارا گھر فکر مند ہے، لیکن سارا گھر اس پہ فکر مند نہیں ہے نا جی. بچوں سمیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، جو سارا مشرکین مریدین جو بھی ہیں میرے دوستوں، وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے. سمجھے بھائی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے. سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستوں اس فکر میں ڈوبا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس میں اگر فکر مند نہ ہوتا، سمجھے بھائی، تو حضرت علی کو کیوں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور این ماں کا دودھ پینے کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے، یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دودھ پلاوے گا، پیوے کھان سے، اور کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. اور آدمی مفتی صاحب ارشاد فرما دیتے کہ بھئی اس کلام میں جو ہے کہ حضرت یعنی حضرت علی حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ یہ دو جہاں کے بادشاہ، سب نبیوں کے سردار اس دنیا سے یعنی پردہ فرما رہے ہیں، اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور کہ بھئی اس کلام جو ہے کہ کیا تیل بھی نہیں تھا، کیونکہ تیل ہوتا تو بھوکے جیسے پی نہ لیتے. تو میرے دوستو یعنی جب وہ حضرت علی ایک رات میں 17 کھجوریں کما سکتے ہیں، ہے نا، تو روز نہیں کما سکتے تھے، وہ روز کما سکتے تھے، لیکن اس کی فرصت ہی نہیں تھی. جب یہودی نے کہا کہ بھئی یہ بس 17 کھجور کافی ہے، انہوں نے کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے وفات میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ہمارے لیے اس والے 17 کھجوریں کافی ہیں. اس لیے انہوں نے کوئی کمائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہوا تھا. یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، توبہ توبہ، اتنا غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو. ضرورتیں پوری ہو گئی، نہ پوری ہوئی نہ ہوئی، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے یعنی وہ اس کام کو سامنے ہم رکھ کے چلیں گے. بے شک ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا، ہے نا، کہ کیا پوچھو. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں رزق بھی دے گا، پھل دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بٹھائے گا. ہماری محمد سب پرسورات فرما رہے تھے کہ اس کے میں مومن کو کہ 5 علامات ملتے. اللہ پاک اطمینان دے گا، یہ برکت دے گا، کئی چیزیں گرائی انہوں نے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، عرض آپ ذات کی خدمت میں، یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو، ہم جو ہے میرے دوستوں، ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے. بھائی ہمارے یہاں عام تو کیا ہے تو جلہا، مگر وہ پڑھ لکھ کے جو ہے تحصیلدار ہو گیا ہے. سمجھ لیجیے بھائی ہے تو آ رہا ہی ہے نا، پھر فلانے گاؤں کا ہے نا، مگر وہ پڑھ لکھ کے ڈپٹی کمشنر ہو گیا. یہ لوگ عام کے ہیں. میرے دوستوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا جی. میرے دوست ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے نا، نہ جلائے نہ پیجے نہ کچھ، ہم تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو حضور پہ ایمان لایا وہ حضور کا امتی ہے. جو جدا ہے جو پھر جا چاہ رہا ہے چاہے قریشی جو کوئی بھی ہے سمجھ. اور اللہ نے اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام برآمد فرما دیا. سمجھے بھائی, حق تعالی شانوں نے ہمارے مثال شخص کو سمجھ, جو وہ کلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا, سمجھے بھائی, وہ امیر ہے غریب ہے, اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے, سمجھے, وہ بادشاہ ہے فقیر ہے, وہ مولوی جمشید جیسا مولوی عبدالرحمان جیسا مولوی ہے, جو بھی ہے, سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرما دی, سارے عالم کی. سمجھے بھائی, سارے عالم کی ذمہ داری دے دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بادشاہوں کو بھی سارے عالم دین کے وجود میں لانے کا ڈھنگ سکھا دیا, فقیروں کو بھی جن کے گھر میں کھانے کو نہیں. سمجھے, وہ کیسے محنت کریں گے کہ جس سے کہ ساری دنیا میں اسے پورا کا پورا دین چمکے گا. اللہ رب العزت اس کی محنت کے اوپر سارے عالم میں دین کو وجود میں رہے گا. جو فقیر ہے بالکل سمجھائے, خود بھی کھانے کو پاس نہیں, بھی بچوں کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھے, اللہ تعالی شانوں نے ایسی بادشاہ کو یہ تھوڑی کہہ دیں تم بادشاہ چھوڑ دو یا ہمارا چھوڑ دو, نہیں, جو بھی جس حال میں ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے میرے دوستو سارے عالم میں ہدایت کے لانے کا ذریعہ قرار دے دیا. سمجھے بھائی, جیسا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یعنی اس کا مدینہ منورہ سے فرمایا کہ بھائی جو کہتے وہ لوگوں نے کھانا کہ بھائی اپنے خاندانوں کے نبیوں کے پیچھے ہو جاؤ, وہ جن کی جو مظفر منصور یعنی جن کی کہ مدد ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رخصت ہو گئے. حضرت ابو صدیق نے سب کو جواب فرمایا, مدینہ منورہ جو لوگ تھے کہ دیکھو بھائی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود مانتا تھا ان کا معبود تو ہو گیا رخصت, اور جو اللہ کو علامات وہ ان کا اللہ علاج حی و قیوم ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم جب محنت کریں گے تو اللہ نے جیسے اس وقت مدد فرمائی, اللہ تعالیٰ آج بھی ایسی ہی مدد ہماری کرے گا. یعنی قیامت تک جس زمانے میں بھی, جو میرے سامنے ایک بالکل نوجوان بیٹھا ہے نا, اپنا سر کھجا رہا ہے نا, ننگے سر ہے, داڑھی نہیں ہے نا جی. اب یہ بھی مشکل ہے کہ یہ یعنی اپنا کھانے پینے کو ضروری سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعے بنایا اللہ نے اس کو. ہمارے مثال شخص کو سمجھے بھائی, جو ننیانے میں پیدا ہوا, گوجرے میں پیدا ہوا ہے, میں فیصل آباد میں پیدا, کہیں بھی ہوا, کسی جزیرے میں ہے, کسی گلی میں پیدا ہوا. ہمارے مثال شخص کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بنایا ہے نا, اور اس میں تقریر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ مفتی صاحب کی طرح, مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے یا مولوی محمد احمد صاحب کی طرف سے کوئی تقریر نہیں آتی. نہیں, تقریر کا قصہ نہیں ہے. اگر آپ کو تقریر نہیں آتی ہے نا جی, جب بھی آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کرنے نے آپ کو ذریعہ بنایا. سمجھے, آپ کی جیب میں ایک کوڑی نہیں, ایک پیسہ نہیں ہے. حق تعالی شانوں نے میرے دوست ہمارے مثال شخص کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا.